ہم جیسا کہ بات کر رہے ہیں کہ خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب ایک بہترین شاعر، اور ان کی شاعری میں جس طریقے سے ایک اردو ادب، نہ صرف اردو ادب بلکہ لکھنؤ کی تہذیب کی ترجمانی کرتے ہوئے پوری دنیا تک جس طریقے سے پیغامات پہنچائے ہیں، وہ حریت کے حوالے سے ہوں، انسانیت کو فروغ دینے کے حوالے سے ہوں، یا پیغام انسانیت کو کیسے عمل درآمد کیا جائے اس کے حوالے سے ہوں، تو یعنی یقیناً وہ شاعر ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک ممتاز شاعر علی جناب ڈاکٹر گوہر امام صاحب، اور ہم بات کریں گے کہ ایک شاعر کے طور پر کس طریقے سے مولانا نے خدمات کو انجام دیا، اور ایک شاعر کے طور پر ایک شاعر کیسے اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے اور ہمارے ناظرین تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ اتنا میں رنجیدہ ہوں کہ میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں۔ بہرحال یہ کہ مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ ایک بہترین خطیب، ایک بہترین عالم، ایک بہترین مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر تھے، اور شاعر یہ نہیں کہ صرف سلام اور نوحہ وغیرہ یا رباعیات وغیرہ کہہ لیں، بلکہ انہوں نے بہت سے مراثی جو ہیں وہ انہوں نے کہے ہیں، اور انہوں نے اس کو پڑھا بھی ہے، اور مرثیے سے اور شاعری سے ان کو بہت ہی لگاؤ تھا۔ اسی کی بنا پر انہوں نے شاعری کی طرف رجحان کیا۔ بہت ہی کم مقررین یا خطیب ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ نظم سے بھی لگاؤ ہوتا ہے، اور ان میں ہمارے علی امام صاحب ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ مولانا نے جو اپنی پی ایچ ڈی، یعنی اپنی ان کی جو پرشین میں تھی، ان کی لینگویج جو تھی وہ پرشین کے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور پرشین ہی پڑھاتے بھی تھے، لیکن اردو ادب پہ، رسائی اردو ادب میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایک بہترین شاعر کے طور پر آپ نے اپنے جو جس طرح سے، تو ان دونوں زبانوں میں کیسے تسلسل قائم کیا، اور پھر ایک پیغام انسانیت اور خاص طور سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیغام کو آگے کیسے نشر کیا؟ دیکھیے، مسئلہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی کوئی اس میں قلم اٹھاتا ہے تو اس میں مولا اس کی مدد کرتے ہیں، اور ایک خطیب، ایک بہترین مقرر ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ ان کا علم بہت ہی وسیع تھا، تو وہ تمام چیزیں ان کے ذہن نشین تھیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ فارسی کے استاد تھے، اور فارسی کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ اردو میں انہوں نے شاعری کی، تو ظاہر ہے کہ اردو جو ہے وہ فارسی کی چھوٹی بہن ہے، تو مادری زبان ہے، تو ظاہر ہے کہ مادری زبان میں آدمی جو ہے وہ زیادہ بہتر گفتگو کرتا ہے یا اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے بنسبت دوسری زبان کے، چاہے جتنا بھی وہ اس کے اوپر عبور حاصل ہو اس کو، لیکن اپنی مادری زبان ہوتی ہے۔ اور مرزا محمد اشفاق صاحب ادب کے ساتھ ساتھ جو ایک لکھنوی تہذیب ہے اس کے ایک اعلیٰ نمونہ تھے، اور میں کیا بتاؤں، بہرحال یہ کہ ان کی محبتیں اور ان کی بات چیت کا انداز بہت ہی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کے دل میں اتر جاتے تھے، اور وہ اوپر بناوٹی ان میں پن نہیں تھا، بلکہ وہ جس سے بھی ملتے تھے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ میں، چھوٹا ہو بڑا ہو، اور بہت ہی خوش مزاج انداز میں۔ اور میرا تو ان کا بچپنے سے ہمارا ساتھ تھا، کیونکہ مولانا مرزا محمد ملا طاہر صاحب اور ہمارے نانا جناب سید سجاد حسین صاحب شدید بہت ہی اچھے دوستوں میں تھے، اور برابر دونوں ایک دوسرے کے گھروں پر آتے جاتے تھے، اور وہی سلسلہ جو تھا وہ ہمارا اطہر میاں اور اشفاق میاں سے قائم رہا۔ اور بہرحال یہ کہ وہ وقتاً فوقتاً کسی بھی وقت پر خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو تو وہ ضرور آتے تھے، یہاں تک کہ ابھی 14 اپریل کو میری والدہ کا انتقال ہوا تو مرحوم 1 بجے دن میں دھوپ میں چلے آئے تعزیت کے لیے۔ میں نے ان سے منع بھی کیا، مولانا آپ دھوپ میں کہاں چلے؟ بہرحال میں تو ان کی جتنی بھی تعریف کروں، کیونکہ دیکھیے انسان انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، خطیب اور مقرر سب بن جاتا ہے، لیکن انسان جب بنتا ہے تو وہ اس کی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ میں تو کہوں گا یہ سب چیزیں اگر الگ رکھ دیے
تو وہ ایک کامل انسان تھے، اور انسان ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، یقیناً آج اس دردمند گھڑی میں پھر ایک بار اہل خاندان اور پسماندگان کے حق میں دعا گو ہیں اس رب قدیر سے کہ پروردگارہ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہم کوشش کریں گے ناظرین اس لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے ان اور لوگوں سے بھی روبرو ہونے کی جنہوں نے اپنا وقت خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے ساتھ گزارا ہے۔ کیسے نوجوان پیڑھی سے بھی ہم بات کریں گے جن کو ایک شاگرد کے طور پر خطابت کے ان مرحلوں سے گزار کے ایک بہترین خطیب بنایا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت نوجوان ہیں اور خطابت کی دنیا میں انہوں نے درس لیا ہے خطیب العرفان سے۔ ہم ان سے بھی کوشش کریں گے روبرو ہونے کی۔